استعمال آواز اٹھنا شروع ہو گئی، اس پہ آواز اٹھ رہی تھی. اب جو اڑی کا واقعہ ہوا ہے، کوئی ملک اس وقت جب UN میں وزیر اعظم نے جانا تھا اور وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کیس پیش کرنا تھا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا کہ وہ جائے اور اس وقت وہاں پہ ایک اٹیک کو پلان کرنے کی کوشش کرے کہ جس کا سارا جو وہ نقصان ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہوگا. کوئکلی میں کروں کہ لاسٹ ٹائم جب یہ ارلی 1990s میں کشمیر موومنٹ وہاں پہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، بڑھ گئی تھی، تو لوگوں کو بھول گئی ہے تاریخ کہ اس وقت وہاں پہ فارنرز کشمیر میں اغوا ہو گئے تھے جس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دی گئی تھی. بعد میں وہ را کی چیفز کی کتابیں آئیں جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ انڈیا نے بھی اس میں پلان کیا تھا، مگر وہاں سے پاکستان کے خلاف کہ ہم انوالومنٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر امریکی اور نارویجین باہر کے فارنرز تھے، یہ ملک انوالو ہوئے. تو آج کل کے زمانے میں یہ تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسانی حقوق بالکل آپ نے جس طرح ذکر کیا کشمیر کے حوالے سے بالکل ایک وہ پہلو اس کا ہے، سب سے زیادہ وہ ہے ظلم ہوا ہے. اور دنیا کی جو سول سوسائٹی ہے نا دنیا کی، وہ اس کی اٹینشن ضرور گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑے ملک ہے کیونکہ ان کا انڈیا کے ساتھ کاروباری مفاد بہت زیادہ ہے، تو وہ بڑے میجر ملک جو ہیں رشیا، برطانیہ، یورپ، امریکہ، یہ اس طرح کی سرزنش بھارت کی نہیں کر رہی. وہاں کی وہاں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز، اور وہاں پہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کا یہ وزٹ. وہاں پہ صرف ایک تقریر پہ پرائم منسٹر کے وہ کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ ہم نے وہاں پہ بہت بڑا سٹینڈ لے لیا، وہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. وہاں پہ صورتحال یہ کہ آج میں فار ایگزامپل خبر پڑھ رہا تھا یہ پروپیگیٹ کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ اتنے چمچے لے کے گئے ہیں اور بائی دا وے اپنے حکومت کے خرچے پہ لے کے گئے ہیں، اور وہ پرائیویٹ میڈیا کے اندر کہ جی ان کی جان کیری سے ملاقات ہو گئی. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر پریزیڈنٹ اوباما ان کو ٹائم دیتے اور اس وقت وہاں پہ نیوکلیئر ملاقات نہیں، وہ تو بعد میں ہے، مگر کیری کا ہو جانا کوئی خبر ملاقات نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ان کی اندرونی بات ہے، انہوں نے ہمیں سرزنش کی ہے یا ہم نے کی ہے، ہم نے کہاں سے کرنی ہے، تو وہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں آلریڈی ہمارے خلاف انڈین لابی آلریڈی کیونکہ اتنی زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جیش محمد اور جو ہے لشکر طیبہ کا وہ آلریڈی وہ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروا چکے ہیں، اور نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ ٹیررسٹ کو سپانسرنگ نیشنز میں ڈالیں. یہ اس وقت لیٹسٹ چل رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جس طرح کاؤنسل فار ہیومن رائٹس میں ہم میزریبلی فیل ہو گئے تھے، تو وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایلائز ہوتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا فارن آفس بھی کام نہیں کر رہا کافی حد تک. تو یہ حکومت کی نالائکی ہے، فارن آفس کی نالائکی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز میں جو اس وقت ڈپلومیٹ ہیں ان کی بھی نالائکی ہے. کچھ حد تک یہ ہے کہ ان کو بیچنے کے لیے بھی یہاں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی کہ یہاں پہ اب وہ تنظیمیں گڑ طالبان جن کے متعلق دنیا کو آپ نہیں کنونس کر کے، جب تک آپ دنیا ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے کہ جناب ہم تبدیل ہو رہے ہیں، جب تک یہ وہ بیچارے بھی ہمیں سیل نہیں کر پائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں. یہ بنیادی بات ہے. میں تھوڑا یہ کہنا چاہیے اسی پوائنٹ کو آگے لے کے، اب مسائل کیا ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم اگر دنیا کے کسی ملک میں ٹیرر کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، جو الزامات لگتے ہیں بالکل نہیں کر رہے ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے، جب یہاں پہ حافظ سعید صاحب، یہاں پہ مولانا مسعود اظہر مسعود صاحب جو بھی ہیں، یہاں پہ کمانڈر صلاح الدین صاحب، جب یہ پریس کانفرنسز کریں گے، جب یہاں پہ جلسے کریں گے، ان کی ویڈیوز بنیں گی، ان کے بیٹھ کے ان کی گفتگو ریکارڈ ہوگی، جو انڈین انتظام لگا رہا ہے ہم خود ایکسپٹ کریں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اسٹیٹ تو ڈینائی کرتی ہے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اس کو وہ ایک طریقے سے ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بلکہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ڈبل آپ کے ساتھ جوپرڈی ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اچھا لکھوی صاحب تھے میرا خیال ہے جن پہ بمبے کا الزام تھا، چیزیں تھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں اگر حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے لوگ اس کو ڈس اون کرتے ہیں، جو کہ ہم سب کرتے ہیں، تو پھر یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ فریلی موو بھی کرتے ہیں، یہ جلسے بھی کرتے ہیں، یہ چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ تھوڑی سی ہمیں جو بات عامر کہہ رہا ہے، پھر آپ دنیا کو کنوینس محض وہاں ملیہ لودھی صاحبہ نہیں کر سکتی، کام نہیں چلے گا، ملیہ لودھی صاحبہ بھی نہیں کر سکتی، پھر جلیل عباس جیلانی صاحب بھی نہیں کرتے، ابن عباس صاحب لندن بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تین لوگ جو ہیں، تین ہمارے پوسٹر بوائز جو ہیں، جو مطلب ایک طرح کا ان کا وہ ہے کہ وہ انڈیا کے حوالے سے ایمبیسڈرز بنا لیا اپنا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک طرف یہ تینوں پہنچتے ہیں کہ جناب کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں ٹیررزم میں،
وہ آگے سے ان کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ حضور آپ کے لوگ ہیں, آپ کے بندے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, وہ سارے ویڈیوز ان کو دکھا کے. میرا یہ خیال ہے ہمیں تھوڑی سی ریکویسٹ کرنی چاہیے صلاح الدین صاحب سے بھی, ہمیں ان سے, اپنے اظہر مسعود صاحب سے بھی, اپنے لکھوی صاحب سے بھی, حافظ سعید صاحب سے بھی, کہ سر جی اس وقت دنیا بدل گئی ہے 9/11 کے بعد, ہم اس وقت اکیلے رہ چکے ہیں, پورا خطہ جو ہے ہمارا دشمن بن چکا ہے, اگرچہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اکیلے پلمان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ہینڈلرز کو معاف کیجیے, ان کو نہیں, ہینڈلرز بڑے طاقتور لوگ ہیں, آپ کے میرے پاس چلتے ہیں ہینڈلر صاحب, ہم انہی سے منت ترلا کر لیتے ہیں کہ سر تھوڑی سی ہمیں تھوڑی سی کوئی ہمیں ہلکا سا تھوڑی سپیس دے دیں سر. صحیح, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ تو بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں پولیس گردی ہوتی ہے, وزیر اعظم